والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ معلوم ہوا جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے عزیز و اقارب، والدین، اولاد، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم مسجد نبوی شریف میں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لائے۔ قال تدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھی اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو زیادہ پیارے ہوں؟ ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ نماز اللہ کو زیادہ پیاری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کو زیادہ پیارا عمل ہے۔ دوسرے نے کہا الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو ہے یہ سب سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میری بات غور سے سنو، انا احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو جو ہے یہ سب سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ جیسے دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی حدیث پاک مشکات میں ہے، اور اس حدیث پاک کو امام مالک نے، امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم، فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہارے اچھے اعمال کی، وازکاھا عند ملیککم، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بہتر اور پکیزہ، بارفائہا فی درجاتکم، اور جن اعمال سے تمہارے درجات بلند ہوں، وخیر لکم من انفاق الذھب والورق، اور تمہارا سونا چاندی اللہ کے راستے پر خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، یعنی کہ میدان جہاد میں جب تم جاؤ یا تم دشمن کو بصر جہنم کر دو یا تم شہید ہو جاؤ، اس سے بھی زیادہ پیارا بہتر عمل۔ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور فرمایا کہ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس طریقے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب در منصور میں حدیث پاک درج فرمائی ہے، ابن ابی دنیا کے حوالے سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں جی مررت لیلۃ اسری بی برجل، سرکار فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا، فی نور العرش، جو عرش کے نور میں تھا، سرکار نے اس کو دیکھا اور پوچھا قلت من ھذا ملکن، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ قیل لا، یا رسول اللہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قلت نبی، اور میں نے کہا کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہ کوئی یہ فرشتہ ہے نہ کوئی یہ نبی ہے جی۔ سرکار فرماتے میں نے کہا قلت من ھذا، پھر یہ کون آدمی ہے؟ عرض کیا ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ، جی فرمایا یہ وہ شخص ہے جی جب دنیا میں تھا تو ہر وقت اس کے زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح اشارہ کیا ہے جی، سنیں
فرماتے ہیں گر تو خواہی زیستن با آبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو دنیا میں عزت آبرو کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرتا رہو۔ فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں ہر گدارا ذکر او سلطان کند ذکر او بس زیور ایمان بود۔ معلوم ہوا کہ اگر گداگر یعنی فقیر اگر اللہ کا ذکر کرے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ تو ایمان کا زیور ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہر کے دیوانہ بود در ذکر حق زیر پائش عرش و کرسی نو طبق۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں تو دیوانہ ہو جائے، لوگ تجھے مجنون کہیں جی، تو پھر یہ عرش کرسی یہ نو طبق جو ہے یہ سمجھو کہ یہ تیرے پاؤں کے نیچے ہوں گے جی۔ جیسے حضرت شیخ عطار فرماتے ہیں نا جی کہ آ کے احمد نو فلک میں راضی ہو انبیاء اولیاء محتاج ہو جی، سنیں تو یہ نو طبق سے مراد نو فلک ہے نا جی، بزرگان دین بیان کرتے ہیں بمال نہیں